یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کی ہم بندگی کرتے ہوں اس کو تو ہم رب تسلیم کریں، اس کو تو ہم کہیں کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ بلا شرکت غیر ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو تسلیم کریں، اس کو رب کہیں، اس سے مانگیں۔ لیکن زمین میں جن لوگوں نے اپنا عمل دخل خدا کے مقابلے میں قائم کیا ہوا ہے ان کی بھی بندگی کریں، یا تو ان کی بندگی کریں یا ان کی طاقت پر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہ ہو، ان کی بادشاہت پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہ ہو، کہ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو مدد کرنے والا ہے، یہ جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں باندھتے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں، یہ تو ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک طرف اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور زمین کے جھوٹے خداؤں کی بھی پوجا کریں، یا کم از کم اس کو قبول کر لیں، یا اس سے کوئی نفرت نہ ہو، یا اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہ ہو، یا حق کا ساتھ دینے کے قابل نہ ہو، تو دو خدا تو نہیں ہو سکتے زمین کے۔ شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری دین کے اس فہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے نعوذ باللہ کچھ مشرکانہ کلمات ادا کریں، بلکہ اگر عملی طور پر ہم زمین میں دو خداؤں کے نظام کو تسلیم کر لیں کہ مسجد کا خدا الگ ہوگا، معیشت کا خدا کوئی اور ہوگا، ہم جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے اللہ کی خاطر، نماز پڑھیں گے اللہ کی خاطر، اور اپنا پورا سیاسی نظام چلائیں گے، وہ نظام جس میں ظلم ہو اور فساد ہو اور جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہو اور زمین فساد سے بھر گئی ہو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، تو یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جب تک اللہ کی حاکمیت